بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کو جمع کر کے، کہا لوگو کہ میں تم سے اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا تھا اے محمد ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آپ جو بھی کہتے ہیں وہ سچ ہے، اس لیے ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو سمجھانے کے لیے میں نے کہہ دیا تھا تاکہ آپ میری بات پر عمل کرتے ہو یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد الرسول اللہ اس کے رسول ہیں۔ تو ابھی تک تو لوگ سب سچا کہتے تھے، امین کہتے تھے، میرے اپنا پاک زبانیں کھلنے لگی۔ ابو جہل نے کہا یہی باتیں سنانے کے لیے تو نے بلایا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیا تو نے سنایا ہے، نبوت کیا ہی تیرے واسطے تھی اسی گھرانے میں، نبوت کے لیے کیا تو ہی تھا سارے زمانے میں۔ اب انہوں نے اپنی اپنی زبان کھول دی، تو آپ جو ہے پریشان ہوئے، گھر پہ آئے، اور گھر پہ آنے کے بعد میں خدیجۃ الکبریٰ جو آپ کی شریک حیات ہیں، 40 سال کی عمر میں 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی، ان سے آپ نے نکاح فرمایا تھا۔ ان سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمل اڑا دو۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے چادر اڑا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایھا المزمل، اے میرے محبوب چادر اوڑھنے والے غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اسی طرح سے تم دین کی تبلیغ کرتے رہو، کوئی تمہیں رسول مانے نہ مانے، کوئی مجھے خدا مانے نہ مانے، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہتا رہے، میں تجھے محمد رسول اللہ، تو مجھے مان، میں تجھے مان، کوئی مانے نہ مانے۔ کچھ دن کے بعد میں دھمکی ملنے لگی ابو طالب کو، اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، نہیں تو پھر ایک آگ جل جائے گی، جنگ ہو جائے گی۔ تو نبی کو بلایا، ابو طالب نے کہا بیٹا اب میں کمزور ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں کسی سے لڑ نہیں سکتا، اب بیٹا تم اپنی تبلیغ سے باز آ جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، میں تبلیغ جو خدا نے مجھے حکم دیا ہے میں اس سے ہرگز باز نہیں آؤں، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے۔ ہم ذرا سی چکر میں نا، روٹی روزی کے چکر میں جو ہے اپنے آپ کو مسلمان ہونا بھی چھپا دیتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں داڑھی ہم اس لیے نہیں رکھا رہے کہ ہمیں دوسروں کو یہاں جانا پڑتا ہے، نماز ہم اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو یہاں جانا پڑتا ہے۔ روزی کے چکر میں تم اپنے اوقات کو ختم کر رہے ہو۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ روٹی کے لیے بک جاتے ہو، پیسے کے لیے بک جاتے ہو، روٹی کے لیے بک جاتے ہو، کہ روٹی کے لیے بک جاتے ہو، پیسے کے لیے بک جاتے ہو، تم اتنے بے قیمت تو نہ تھے، تم اتنے بے قیمت تو نہ تھے، خود اپنی حقیقت بھول گئے، تم اتنے بے قیمت تو نہ تھے، کہ جان بچ جائے گی اگر اپنے آپ کو بچائے گا۔ مسلمان کی شان تو یہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، نہیں تو میں ایسی ایسی باتیں آپ کو بتا کر کے جاتا، ہمیں نہیں ہے۔ اب یہ مصطفیٰ کی زندگی کو بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جفاؤ ظلم کی آجی چلے طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے شداد یا حامان آ جائے۔ شداد اور حامان ایسے بادشاہ یہ بھی آ جائیں گے تب بھی نہیں آباد آ سکتے۔ جفاؤ ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے شداد یا حامان آ جائے، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، اور یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ تو پھر ابو طالب نے بھی اپنا حوصلہ دکھایا، اسی لیے سکوت کے لیے کہا گیا۔ کیا کہا تھا ابو طالب نے؟ کہا اے جان میں اب کسی سے ڈر نہیں سکتا، کہا اے جان میں اب کسی سے ڈر نہیں سکتا، جہاں میں تیرا کوئی بال بھی کا کر نہیں سکتا۔ اعلیٰ خاندان کے تھے، اعلیٰ برادری کے تھے، کون مقابلے میں آتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خدا کی عطا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو مقصد تھا، وہ جو دنیا میں کفر پھیل چکا تھا، پوری دنیا ظلمت کدا بن چکا تھا، اس کفر کو اور اس ظلمت کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دین کی تبلیغ فرمائی۔ تو سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا، اور بچوں میں 8 سال کی عمر میں حضرت علی نے کلمہ پڑھا، اور حضرت صدیق اکبر۔ اس کے بعد پھر ایک کر کے قطرہ 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 سمندر۔ اور آج پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والے موجود ہیں، اور انشاءاللہ العظیم کوئی اس کو مٹانے کی بات کرے تو وہ خود تو مٹ سکتا ہے، مگر یہ دین اسلام نہیں مٹ سکتا۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ آ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، اور رہا چمن تو پھول کھلیں گے، اور زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ تو ایک آدھ بار السلام علیکم۔